बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर 60। इसमें हमने आज एक सिंपल सा एक टॉपिक है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम, इसको हमने डिस्कस करना है। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं कि कंप्यूटर को घर में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं या किस हवाले से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है होम बजट, घर का बजट बनाने के हवाले से, ताकि इनकम एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, ताकि मंथ एंड पर हमें कोई प्रॉफिट, कुछ उसमें बैलेंस बच जाए या उसमें कुछ सेविंग हो सके। तो उसके लिए होम बजट को प्रॉपर्ली हम कंप्यूटर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, एक कॉलम में हम इनकम को प्लस कर लेते हैं, एक कॉलम में हम एक्सपेंसेस को डिटेल वाइज लिख लेते हैं कि हमारा खाने पीने की अशिया पर कितना खर्च आएगा या बाकी जो कपड़ों पर या ट्रैवलिंग पर, मेडिसिन, एक एस्टीमेट क्या होगा, ताकि जब टोटल करें उसको तो जितनी उस मंथ की इनकम हो उससे एक्सपेंस कम हो। इसका बेनिफिट ये होता है कि शुरू से जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसमें कहीं पर कोई एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमने इतना कम करना है, कि जो अशिया आप आम रूटीन में ज़्यादा एक्सीड करते हैं उनको आप कम कर सकते हैं। तो इसमें इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बाज़ बात जिस तरह मुख्तलिफ लोग हैं वो क्या करते हैं कि जितना मंथली इनकम हुई उसको खर्च करते गए, 15-20 दिनों में वो सारी इनकम ख़त्म हो गई। तो उसके लिए इसमें जो है ये सेविंग उसमें हो जाती है उनकी, कि प्रॉब्लम हो सकता है उसमें कि उसमें इनकम से जो है वो इंक्रीज़ ना हो जाए एक्सपेंसिव। तो उसके लिए पहले से प्रॉपरली एक प्लान किया जाए ताकि हमारे जो बजट है वो प्रॉपरली सेट हो सके। तो उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, मुख्तलिफ वाले से उसको हम कर सकते हैं। तो होम बजट में कंप्यूटर कैन बी यूज टू मैनेज द होम बजट. The user can easily calculate expenses and income. He can list all expenses in one column and income in another column. He can apply any calculation on these columns to plan home budget. तो इसमें जैसे किसी महीने में अगर कोई एक चीज़ पर एक्सपेंस कम बढ़ रहा हो तो ये हो सकता है कि हम कपड़े कम ले लें। तो जिस तरह मैनेज करते हैं आम रूटीन में, तो उसके लिए प्रॉपरली टाइप करके कंप्यूटर में तो आप बजट अपना सेट कर सकते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है कंप्यूटर गेम्स। बच्चे हैं या बाकी उसमें कोई भी हो तो वो अपने फ्री टाइम को कंज्यूम करने के लिए कंप्यूटर गेम्स भी खेल सकते हैं। इसमें क्रिएशन, इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन का भी होता है प्रोसेस, या लर्निंग का भी, कि गेम में ही बच्चे कुछ सीख जाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं या बाकी और उस हवाले से भी गेम्स हो सकती हैं, जैसे टाइपिंग ट्यूटर है या मुख्तलिफ और गेम की शक्ल में, कि जिससे बच्चे की टाइपिंग भी इम्प्रूव हो जाए और साथ साथ वो गेम की शक्ल में उसको प्ले कर सकें। या फ्री टाइम है तो वो बजाय कहीं और अगर बाहर नहीं जा सकते आउटडोर, तो वो अपने फ्री टाइम में बजाय इसके कि कोई और इंटरटेनमेंट की तरफ जाएं तो उसको कंप्यूटर गेम्स के सामने भी किया जा सकता है। तो ये एक कॉमन से यूज़ होता है। लेकिन ये होता है कि जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो तो उससे टाइम वेस्टेज का भी होता है प्रॉब्लम। लेकिन बाज़ की गेम्स ऐसी होती हैं जिससे इंसान की प्लानिंग, स्ट्रेटजी और थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है। कि जैसे मुख्तलिफ गेम्स हैं कि जैसे उसमें चेस है या और गेम्स हैं कि उस प्ले करने से इंसान को स्ट्रेटजी जो है वो इस हवाले से खासा होता है कि कौन सा किस तरीके से प्ले करना है, तो उससे थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो एन इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम इज़ प्लेइंग गेम्स. Different types of games are available. These games are a source of entertainment and recreation. Many computer games are available and specially developed to improve your mental capability. कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो उसमें बनाई जाती हैं,
اس میں مختلف سیمولیٹرز بھی آ جاتے ہیں مختلف چیزوں کو پلے کرنے کے لیے یا ان کی تھنکنگ پاور انکریز کرنے کے لیے. تھرڈ ایک اس میں آ جاتا ہے ورکنگ فرام ہوم. اکثر اوقات لوگ جو ہیں کمپیوٹر اگر گھر میں ہے اور ان کا کام اگر آن لائن ہے یا انٹرنیٹ پر ہے تو گھر سے بیٹھے ہوئے بھی وہ سارے کام پرفارم کر سکتے ہیں. جیسے یہاں سے یہ ہے کہ وہ آسانی سے کوئی بھی کام جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں, اس سے بھیج سکتے ہیں, یہاں سے گھر سے اس کو ٹائپ کر کے بھی اپنا, جیسے کوئی آفس کا کام ہے تو ایکسٹرا ہے تو بجائے اس کے کہ آفس میں رات کو لیٹ بیٹھے رہیں تو وہ اپنی جو فائلز ہیں یا باقی کوئی ٹاسک ہے اس کو لے آئیں اور وہیں پر اس کو رکھ کر وہاں سے اس کو گھر سے بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف جو پروسیس ہیں کہ ورکنگ فرام ہوم کے گھر سے بیٹھے وہ بھی آفس سے, جیسے کہ بینکس وغیرہ کا ہے تو اس میں اگر کوئی چیز چیک کرنی ہے بیلنس وغیرہ تو بھی کمپیوٹر کی مدد سے چیک کیا جا سکتا ہے. اپنے آفس کا کام ہے تو اس میں بھی ڈفرینٹ کلرک جیسے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ آفس کا کام گھر سے بھی بیٹھے ہوئے اپلوڈ کر سکتے ہیں. کہ پیپل کین مینیج آفس ورک ایٹ ہوم. دی اونر آف کمپنی کین چیک دی ورک آف امپلائیز فرام ہوم. جیسے اونر آف کمپنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آفس میں جا کر ہی چیک کیا جائے. جیسے بعض اوقات دور ڈسٹینس میں ہوتے ہیں لوگ, کسی اور شہر میں ہے تو وہ ہر روز آفس میں جو اس میں پیسے کا لین دین ہے اس کو چیک کرنا, یا کوئی آرگنائزیشن ہے اس میں کچھ چیزوں کو پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں تو سیل پرچیز کو چیک کرنا تو اس میں پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بجائے اس کے وہ ڈیلی بیس پر آفس میں جا کر حساب کتاب چیک کریں, وہ آن لائن اگر ہو تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی سیل کتنی تھی, پرچیز کتنی ہوئی ہے, کیش کتنا دیا ہے, پیمنٹس کتنی آئی ہیں, آگے پیسے کتنے دینے ہیں. تو یہ سارا چیزیں وہ چیک کر سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کیا ہوتا ہے سورس کے انٹرٹینمنٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے پہلے ہر چیز کے لیے آڈیو کے لیے الگ سے مختلف ٹیپ وغیرہ یوز ہوتی تھی, ویڈیو کے لیے وی سی آر یا سی ڈی او یوز کیا جاتا, امیجز وغیرہ دیکھنے کے لیے پکچرز یا باقی وہ ہوتا تھا. جبکہ اب جو ہے وہ اس میں پرابلم نہیں ہوتا, تو اس میں کمپیوٹر کی مدد سے ہم سانگس پلے کر سکتے ہیں, گیمز کھیل سکتے ہیں, مختلف جو ویڈیوز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر پر پلے کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ملٹی پرپز آج کل جس طرح کمپیوٹر ہے تو اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہا جاتا ہے, ملٹی انوائرمنٹ کو. اس میں مختلف قسم کے ٹاسک ہم ایٹ اے ٹائم پرفارم کر سکتے ہیں. کہ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ٹائپ کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ نے سانگس پلے کیے ہوئے ہوں گے تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں, ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. دے کین آلسو واچ لائیو میچز آن دی انٹرنیٹ. انٹرنیٹ پر مختلف میچز وغیرہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. انفارمیشن ہے, کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے. انٹرنیٹ اگر ہے تو فار ایگزامپل رات کا ٹائم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی پرابلم ہو گیا, تو اس میں آپ انٹرنیٹ سے, جیسے اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی میڈیسن یا کوئی کیور یا مختلف چیزیں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اس میں مختلف چیزیں انفارمیشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, ایجوکیشنل انفارمیشن یا مختلف جو بکس ہیں, ٹیوٹوریل ہیں, ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں اینی پرسن کین فائنڈ اینی ٹائپ انفارمیشن فرام انٹرنیٹ. ایجوکیشنل اینڈ انفارمیٹیو ویب سائٹس آر اویلیبل ٹو ڈاؤن لوڈ بکس, ٹیوٹوریلس ٹو امپروو نالج. کہ مختلف بکس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا مختلف چیزیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو گیا, جیسے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے موبائل کا جو ہے اچانک لاک اگر آپ کے لگ جاتا ہے, پن لاک لگ جاتا ہے, بھول گئے ہیں, نہیں کھل رہا, تو آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا کس طرح کرنا ہے. کوئی چیز بند ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, اس کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس وقت کوئی ہیلپ کہیں اور سے اویلیبل نہیں ہے تو آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو کچھ حد تک اس میں اویلیبل کرے گا انفارمیشن. چیٹ کر سکتے ہیں آپ, اس میں ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو سکتی ہے, ٹیکسٹ کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. یو کین چیٹ ود یور فرینڈس آن دی انٹرنیٹ. یو کین آلسو ٹاک ود دیم. ڈفرنٹ میسیجز, فائلز اینڈ انفارمیشن کین بی سینڈ ٹو دیم. کہ مختلف میسیجز, پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرنے ہیں تو وہ بھی ہم اس سے کر سکتے ہیں. تو چیٹ کہا جاتا ہے کہ جس میں ٹائپڈ کنورسیشن کے ٹائپ کرنے کی فارم میں مختلف انفارمیشن ہم ٹرانسمٹ کریں.
تو یہاں تک یہ جو ہے کہ گھر میں اس کا کیا یوز ہے، اور بھی کافی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ جنرل یوز ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے اس میں اس کو پریفر کرنا ہے. پھر نیکسٹ انشاءاللہ آگے جو کمپیوٹر کے حوالے سے آئے گا ٹاپک اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.